جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی سب سے پہلا جو مکتب ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. آج وہی ماں کی گود میں پروان چڑھ رہے ہیں, انہیں پتہ ہی کچھ نہیں کہ ہماری ماں نے ہماری کس انداز میں ہماری پرورش کی. جس کو مکتب کہا گیا وہ مکتب اکھڑ گیا ہے. پہلے جو ہم قصہ سنتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہوئے, فلاں کی اولاد اتنی بڑی ولی ہوئی, فلاں کی اولاد اتنے بڑے بزرگ بنے, حقیقت یہ ہے کہ ان کے گھروں میں ان کی ماں نے بچپن سے ان کی تربیت ایسی کی تھی, اور ان ماں کی تربیت ان کی ماں نے ایسی کی تھی, اور ان کی ماں کی تربیت ان کی ماں نے ایسی کی تھی کہ ان کے رگ و ریشے میں رسول اللہ کا دین رچا اور بسا تھا. ایسی تربیت کے ساتھ جب انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی تو کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ بن کر نکلا, کوئی داتا گنج شکر بن کے نکلا, کوئی حضرت عبد القادر جیلانی بن کے نکلا, کوئی نظام الدین اولیاء بن کے نکلا, کوئی قطب الدین بختیار کاکی بن کے نکلا. لیکن آج اس انداز سے ہے نہیں. ہم جلسوں میں آگے سیرت رسول ربیع الاول میں ایک عام سا ماحول بنا ہے, ہر طرف ہر گاؤں میں جلسے سجائے جا رہے ہیں. الحمدللہ اس سے انکار نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنانا اور سیرت سننا مستحسن عمل نہیں ہے, ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ اچھا عمل ہے, لیکن اس عمل کو نیت کے ساتھ کیا جائے. کہنے والا بھی نیت کرے اور سننے والے بھی نیت کرے کہ انشاءاللہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. لیکن ہم نے تو دین کو کھلواڑ بنا لیا. ابھی میں سن رہا تھا ایک عالم صاحب نے بڑی اچھی بات کی, میں نے اسے اپنی ڈائری میں فوراً لکھا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے سنت اور بدعت کیا چیز ہے, سنت اور بدعت کیا چیز ہے. تو انہوں نے, ہم لوگوں نے جیسے سنا, عام طور پر ہم نے پڑھا سنت کی تعریف یہ ہے, بدعت کی تعریف یہ ہے, انہوں نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کے طریقے کے مطابق ہو تو یہ سنت ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی خواہش کے مطابق ہو تو یہ بدعت ہے. بڑا اچھا انداز. ہم نے پورا دین, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی دین ہے. اس سے ہٹ جائے انسان تو دین سے نکل گیا, اس میں آ جائے تو دین میں آ گیا. اور ہم لوگوں نے اپنی خواہش کو دین بنا لیا, اپنی خواہش کو دین بنا لیا, اور اس سے فرق یہ پڑا ہماری مسجدیں ویران ہو گئی, ہمارے مدرسے ویران ہو گئے, ہمارے دین کے اور جو جگہ تھی وہ ویران ہو گئی, اور اس کے مقابلے میں خواہشات کے اڈے آباد ہوتے چلے گئے. ہوٹل آباد ہوا, دکان آباد ہوئی, گاؤں کے چوراہے آباد ہوئے, نکڑ آباد ہوئے, لیکن دین کی وہ چیزیں سب کی سب غیر آباد ہو گئیں جہاں ہم کو آباد کرنا تھا, جہاں کے سلسلے میں رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا, ہم نے ان تمام چیزوں کو غیر آباد کر دیا. اور اس کا خامیازہ ہمیں بھی بھگتنا پڑ رہا ہے, اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں, میری تو باتیں آپ کے سامنے اکثر و بیشتر جمعے میں ہوا کرتی ہیں, وقت بھی بہت کم ہے. انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو تفصیل سے اس موضوع پر بات کی جائے گی, لیکن اس کے آگے انشاءاللہ مولانا جو خاص طور سے تعلیمی میدان کے ہیں, ہمارے عزیز دوست ہیں, آپ نے بارہا ان کو سنا بھی ہوگا, علم سے گہرا شغف بھی ہے ان کا. انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ باتیں صاف طور پر رکھی جائیں گی. لیکن ہم نے جو آپ کے سامنے ابتدائی باتیں رکھی ہیں صرف آپ کے ذہن کو بنانے کے لیے کہ دیکھو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے, ہماری زندگی کا جو معیار ہونا چاہیے, ہماری زندگی کا جو طرز ہونا چاہیے, ہم اس سے ہٹے ہوئے ہیں, ہم اس سے نکلے ہوئے ہیں. جب تک ہماری زندگی رسول اللہ کی زندگی پر نہیں آئے گی, جب تک ہماری تجارت رسول اللہ کی تجارت پر نہیں آئے گی, جب تک ہماری زراعت رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زراعت نہیں آئے گی, یقین جانیے دنیاوی نظر چاہے اسے جتنا کامیاب قرار دے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ انسان ناکام کہلایا جائے گا.
اس لیے میرے بھائیوں جو سب سے پہلی چیز ہے رسول اللہ سے محبت کے تعلق سے، اللہ سے محبت کے تعلق سے، تو قرآن میں صاف طور پر فرما دیا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو رسول اللہ کی اتباع کرو، میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، جو تمہارا مقصد ہے زندگی کا، جب حبیب خدا جو اللہ کے محبوب ہے آپ اللہ کے محبوب کے طریقے کو فالو کریں گے، یحببکم اللہ، تو آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، آپ اللہ کے مقرب بن جائیں گے، اور اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ آپ کی مغفرت کر دے گا، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت سفیان سے فرمایا تھا کہ اے ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی کامیابی لے کر آیا ہوں، اللہ ہمیں بھی اس کامیابی کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ اس دین کے اندر اللہ نے تمام انسانوں کی کامیابی رکھی ہے۔ جو انسان اس دین کو چھوڑ کر کمائی کرے گا، جو انسان اس دین کو چھوڑ کر تجارت کرے گا، جو انسان اس دین کو چھوڑ کر دکانداری کرے گا، جو انسان اس دین کو چھوڑ کر زراعت کرے گا، وہ حقیقت میں ناکام کہلائے گا، اور اس کی تجارت بھی ناکام، اس کی زراعت بھی ناکام، اس کی تمام چیزیں ناکام۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو رسول اللہ کے طریقے پر آ جائے، اللہ ہمیں بھی کامیاب کرے اور آپ حضرات کو بھی کامیاب کرے، اور رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔